السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ابھی واک کر کے ابھی بیٹھا ہوں اور لطف اندوز ہو رہا ہوں اللہ کی نعمت سے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ موسم، یہ باغ و بہار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور یہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہیں۔ اور جسم اور اپنی جان کو اللہ کے تابع کر دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہی زندگی کا اصل مقصد اور حاصل ہے۔ تو یہ جسم ہمارا ہے مگر اس پہ مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس اپنے جسم اور جان کو اور مال کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری ہی مرضی چلے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا تو جانور بھی نہیں سوچتا۔ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو جانور کہے کہ میرا مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں کیوں قربان ہوں؟ تو ہم لے کے آتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، تو جانور کو باندھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ ایسے تو جانور بھی نہیں سوچتا کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک جانور جو ہے وہ سڑک پہ دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور مالک کو پکڑا بھی نہیں جا رہا۔ تو ایک ذات ہے جس کے قبضے میں سب کی جان ہے۔ وہ قربانی کا جانور تھا، لیکن وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اسی وقت جہاں بھاگ ہو گیا۔ تو یہ جسم اور یہ زندگی اور یہ جان اور یہ مال، یہ سب اللہ کی دین ہے اور مرضی بھی اسی کی چلتی ہے۔ تو ہم سب اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق اور روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم سیر بھی کریں تو اس میں بھی اپنی نیت صاف رکھیں کہ ہم اپنے جسم کو انشاءاللہ تعالیٰ طاقتور بنائیں، اور مسلمان کو ایک مضبوط اور طاقتور انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد کے لیے کہ دشمن بھی اگر جارحیت کرنے کا سوچے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج کے ساتھ مل کے ان کے دانت کھٹے کر دیں، کیونکہ ہمیشہ قومیں لڑتی ہیں اور اجتماعیت اور جیتتا وہی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے جو آپس میں متحد ہوتے ہیں۔ اگر آپس میں اتفاق کفر کا ہے تو فتح اس کو ہوتی ہے۔ اگر مسلمان کا آپس میں اتفاق ہے تو فتح مسلمان کو ہوگی۔ اگر مسلمان آپس میں ٹکڑے ہوں گے اور آپس میں اختلاف رکھتے ہوں گے، اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان میں نفرت نہیں ہو سکتی۔ جیسے وکیلوں میں اختلاف ہوتا ہے مگر آپس میں نفرت نہیں کرتے، تو مسلمانوں میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، کسی چیز بھی ہو سکتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے میں بھی ہو سکتا ہے، مگر مسلمانوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم سب مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ اختلاف تو دکانداروں میں بھی ہوتا ہے مگر نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کھانے پینے پہ، کھانے کی چیز پکتی ہے گھر میں، کوئی کدو کھاتا ہے، کوئی کدو نہیں کھاتا، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا، تو اس میں اگر اختلاف کرے گا، اور اختلاف تو کر سکتا ہے، بھی آج آلو پکے ہیں تو پلیز امی کل آپ گوشت پکا دیں، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ گھر میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، اور اگر مرچیں زیادہ چلی جائیں تو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، تو یہ نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھی ایسا ایک طرف جا کے اپنی امی کو، گھر میں سسٹر کو بھی، سب کے سامنے نہیں، آج مرچیں زیادہ تھی احتیاط کیا کریں، بس یہ کہہ سکتا بندہ۔
مگر یہ نہیں ہے کہ نفرت شروع کر دے اور اس کو مارنا شروع کر دے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ تو کئی جو ہمارے مسلمان خطیب ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو اختلاف تو کر سکتے ہیں، وہ بھی شرعی حدود کے دائرے میں دلائل کے ساتھ، مگر اتنی نفرت نہ کریں کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیں، آپس میں نفرت بھی نہ پھیلائیں۔ یہ سب ہم مسلمان بھائی ہیں، تمام علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین کے وارث ہیں۔ تو یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ دیوبند علماء دین کے وارث ہیں یا بریلوی علماء یا اہل حدیث، تو یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء دین کے وارث ہیں۔ باقی اختلاف تو مسلمانوں میں رہے گا، لیکن آپس میں محبت اور جو چیز سمجھتے ہیں جو علماء، میں نے بہت مثبت علماء دیکھے ہیں، یوٹیوب میں بھی آج کل ان کے بیانات چلتے ہیں، تو اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں، مگر آپس میں نفرت نہیں کرتے۔ ایسے علماء بھی پیدا ہو چکے ہیں الحمدللہ، بہت علماء ہیں اس وقت پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی علماء ہیں کہ آپس میں محبت سے بات کا اختلاف رکھتے ہیں لیکن آپس میں محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپس میں اتفاق نصیب فرمائے اور صحت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں کل حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانور قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے پاس اللہ نے توفیق دیا اور جن کو توفیق نہیں ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور ہمارے جان، مال، عزت، آبرو میں حفاظت فرمائے، اور ہماری حکومت سے اللہ تعالیٰ اچھے کام لے لے۔ ہم نواز شریف سے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن نفرت نہیں رکھنی۔ ہم عمران خان سے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں مگر نفرت نہیں۔ ہم صدر مملکت سے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں مگر نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ آپس میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، اگر ان سے بھی حکومت نہیں چلائی جاتی تو اللہ کے لیے اور دین کے لیے حکومت چھوڑی بھی جا سکتی ہے، اور جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم چلا لیں گے تو وہ بھی مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگیں، سب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں جو بھی مسائل بن رہے ہیں، اگر حکومت اور اپوزیشن اور عوام اگر یہ سوچے تو میرے خیال میں یہ سود کی وجہ سے ہے۔ سود کا اگر خاتمہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے دشمن بھی کم ہو جائیں گے، انشاءاللہ ملک میں بھی استحکام آئے گا۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، سود ختم کرنے میں آپ علماء سے مشاورت کر سکتے ہیں۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں اور دیگر علماء ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور مولانا شام الہی ظہیر صاحب ہیں، ان سے مشاورت کر کے آپ انشاءاللہ سود کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ سود ختم نہیں ہوگا، یہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور یہ آپ کے قرضے بھی نہیں اتریں گے، قرضے پہ قرضہ، کوئی اپوزیشن اور حکومت کوئی بھی ذمہ وار نہیں ہے، ذمہ وار سود ہے، ذمہ وار سود کی وجہ سے یہ سب لڑائی ہے۔ میں یہ غلطی سے کہہ گیا، یہ ذمہ وار نہیں ہے، یہ سود پہ اگر قرضے نہ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ذمہ وار ہیں یہ سود کی وجہ سے۔ یہ اگر سود پہ قرضے نہ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ملک میں بیماریاں، صحت کے معاملے، یہ سب درست ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی، ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پاکستان میں اتفاق نصیب فرمائے، آپس میں محبت نصیب فرمائے اور رشتوں میں محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔